جوائنٹ فیملی میں رہ کر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کے لیے کچھ خاص پوائنٹس آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ جوائنٹ فیملی میں تو ہر کسی کا ایک مسئلہ ہے، ہر بندہ ہی جوائنٹ فیملی میں آج کل رہ رہا ہے۔ ظاہر ہے مائیں جب اپنے بیٹے پالتی ہیں، ان کی شادیاں کرتی ہیں، تو انہیں اپنا ایک خواب انہوں نے دیکھا ہوتا ہے کہ پچھلی عمر میں ہم اپنے بہو اور اپنے بچوں کے ساتھ رہیں گے، لیکن ایسے میں جو ہے نا جوائنٹ فیملی میں جہاں پہ دیورانیاں جٹھانیاں بھی ہوں، جہاں نندوں کے بھی بچے ہوں، تو وہاں پہ اکثر جو ہے نا بچے بگڑ جاتے ہیں، اور اب بچوں کو سنوارنے کے لیے ایسا کیا کیا جائے تاکہ جوائنٹ فیملی میں بھی آپ سکون سے جی سکیں اور آپ کے بچے جو ہیں وہ بھی ایک اچھے انسان بن سکے، ان کی شخصیت بھی متاثر نہ، ان کے ساتھ کوئی حق تلفی نہ ہو۔ تو آج کی ویڈیو میں اس موضوع پہ بات ہوگی، میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی اور میں نے کس طرح اپنی جوائنٹ فیملی میں اپنے بچوں کو پالا، انشاءاللہ وہ جرنی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کریں، اور کسی کے صدقے میری بیٹیوں کے نصیب بھی اچھے ہوں، اور اللہ پاک ہر بیٹی کو اپنے گھر میں خوش اور آباد رکھے۔ اچھا، آج جس ٹاپک پہ بات ہوگی وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، ساتھ میں پکا رہی ہوں جی لہوری چنے، لہوری چنوں کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ویڈیو کو اپنے ساتھ ساتھ واچ کرنا ہے، اور ایک چھوٹی سی گزارش کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، جن لوگوں نے کر دیا ہے ان کا تہہ دل سے شکریہ، اور جو نئی میری فیملی بنتی جا رہی ہے ان کا بھی کائنڈلی بہت زیادہ شکریہ، آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور آپ لوگوں کے ساتھ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، نہ ہی میری کوئی اہمیت، نہ ہی کوئی میری ویلیو ہے۔ اگر آپ لوگ ویڈیو کو نہیں دیکھیں گے تو کسی کام کا نہیں ہوگا میرا چینل۔ اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور پیاری سی بہن نے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ آپ میری اسٹوری شیئر کریں، تو انشاءاللہ نیکسٹ میں ان کی اسٹوری بھی ضرور شیئر کروں گی، ان کی بات چیت بھی کروں گی اپنے چینل پر۔ انہوں نے کافی کمنٹس کیے ہیں میری طرف، تو میں انشاءاللہ ان کی اسٹوری بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ لیکن آج کی ویڈیو میں جو ہم نے بات کرنی ہے اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ جوائنٹ فیملی میں بچوں کی تربیت کیسے کی جائے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ جوائنٹ فیملی میں چھوٹے بڑے سارے استاد بن رہے ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنا تجربہ، اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ ساس کہتی ہیں کہ جی میں نے اپنے بچوں کو اس طریقے سے پالا، سسر کہتے ہیں جی ہمارے بچے تو ایسا نہیں کرتے تھے، اور دیورانیاں اور جٹھانیاں اور نندیں، ان سب کے اپنے اپنے پوائنٹ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ دیورانی کہتی ہے میرے بچوں میں تو یہ چیز نہیں ہے، تمہارے بچوں میں یہ غلط عادت ہے، مطلب کہ مقصد یہ ہوتا ہے ان کا کہ اپنے بچوں کو بیسٹ کہنا اور دوسرے کے بچوں میں سے کوئی نہ کوئی غلطی نکال کر سارا ملبہ اس پہ ڈال دینا۔ اسی طرح جٹھانی کے بھی یہی خیالات ہوتے ہیں کہ ساس کے پاس جا کے بیٹھنا اور انہیں یہ کہنا کہ میرے بچے تو بڑے شریف ہیں، آج اس کے بچوں نے فلاں نقصان کر دیا، اس کے بچوں نے یہ شرارت کر دی، آج اس کے بچے اتنے بدتمیز ہیں۔ اور زیادہ تر تو یہ کیا جاتا ہے کہ جب بچے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ بھی اس وقت جب جو ہے نا آپ خود پاس نہیں ہوتی، تو اس وقت ان پہ کمنٹ بھی پاس کیے جاتے ہیں، انہیں روکا ٹوکا بھی جاتا ہے، اور ان کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے، انہیں یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ تم اس سے کمتر ہو، یہ تم سے بہتر ہے۔ اور ہر بندے کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بیسٹ نظر آئیں، اگلا بندہ جو ہے نا وہ کسی طریقے سے اس کی ویلیو کو ہم کم کرتے جائیں۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے، یہاں پہ ایسا ہوتا ہے پھر جب بچے یہ سب کچھ دیکھتے ہیں اپنے ساتھ ہوتے ہوئے، تو بچے جو ہوتے ہیں نا ان کے کیونکہ بہت معصوم سے دماغ ہوتے ہیں، ایک تو وہ اس بندی سے بھی نفرت کرنے لگتے ہیں، دوسرا وہ اس کا الٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تیسری چیز یہاں پہ سب سے بڑی گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ جب بچوں کے ساتھ حق تلفی کی جاتی ہے نا، کہ ایک بچے کو وہ سپورٹ کیا جائے دوسرے کو نہ سپورٹ کیا جائے، جس طرح ہم والدہ ہم مائیں جو ہوتی ہیں بڑی خواتین جیسے کہ دیورانی جٹھانی، تو وہ آپس میں حق تلفی برداشت نہیں کر سکتی، لیکن انہیں سمجھ ہوتی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہاں پہ بولنا یہاں پہ نہیں بولنا، لیکن بچوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا، بچے وہاں پہ فوراً ایکشن دینے لگتے ہیں۔ اب ایسے ماحول میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی جائے اور کیا کیا جائے؟ دیکھیں، آپ نے اپنے بچوں کے پاس رات کے وقت روزانہ اچھی سی کہانی انہیں سناتے ہوئے انہیں باتیں سمجھانی ہیں، کہ جس طرح آج کل تو یوٹیوب ہے، موبائل پہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز آئی ہیں، لیکن جب میرے پاس میری بچیاں جب چھوٹی تھی میری بیٹیاں، تو میں اپنی بڑی بیٹی کو اس طریقے سے گائیڈ کرتی تھی کہ خود اس کے ساتھ جب رات کے وقت لیٹتی تھی تو اس کو مختلف اسٹوری بتاتی تھی، اور کوشش کرتی تھی کہ میری بیٹی میرے ساتھ اپنی بات شیئر کرے، اور پھر میں طریقے سے اس سے باتیں پوچھ بھی لیتی تھی اور میری بیٹی مجھے بتا دیتی۔ اس طریقے سے مجھے اس کے مائنڈ کا اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس بات نے آج میری بیٹی کو پریشان کیا ہے اور اس وجہ سے اس کے ذہن میں یہ سوال آئے ہیں۔ جیسے ہی میری بیٹی مجھے کوئی ایسی بات بتا دیتی تھی کہ آج مجھے فلاں جگہ پہ تائی نے یا تایا نے یا دادی نے
مجھے کچھ بھی کہا ہے تو میں وہاں پہ بتاتی تھی اپنی بیٹی کو کہ نہیں آپ غلط نہیں ہو، آپ نے یہاں پہ اس طرح بات کرنی تھی، آپ نے ایسے بات کیوں نہیں کی۔ اس طریقے سے پھر بیٹی کو بولنا بھی آ جاتا تھا، بتانا بھی آ جاتا تھا، لیکن پھر بھی جیسی جو جیسا ماحول ہوتا ہے نا اس کا کچھ نہ کچھ ایکشن ہوتے ہیں بچوں پہ۔ پھر میری کوشش کیا ہوتی تھی زیادہ تر، میرے تو کیونکہ میں کے گاؤں میں ہی تھے تو میری امی میری بیٹیوں کو زیادہ تر اپنے گھر میں رکھتی تھی۔ میرے بچوں کا بچپن زیادہ اپنے نانیال میں گزرا ہے، اس کی وجہ ایک تو یہ ہوتی تھی کہ ساتھ میں جٹھانی کی بیٹی بھی ہوتی تھی، تو بچے جب تھوڑی سی بات پہ آپس میں لڑ پڑتے تھے نا، مطلب بچے بچے ہوتے ہیں، ایک چیز ایک نے لے لی دوسرے نے فوراً اس سے چھین لی۔ اس بات پہ کیا ہوتا تھا کہ اس بات پہ پھر اکثر دادیاں فرق کرنے لگتی ہیں کہ ایک سے چھین لی ہے تو اس نے کیوں چھین لی ہے، اس کو برا بھلا کہنا اور اسے چھین کے پھر پہلے والے کو دے دینا، یہ چیز نہیں سوچتی کہ یہ بچوں کے دماغ پہ کیا اثر ڈلے گا اس کا۔ تو جب ایسا حمل ہوتا تھا تو میں وہاں فوراً اپنی بیٹی کو اٹھا پکڑ کے اور اس کے نانیال بھیج دیتی تھی۔ اور نانوں کے گھر میں کیونکہ میری اب تک بھابیاں نہیں آئی ہوئی تھیں، بھائیوں کی شادیاں نہیں ہوئی تھی، تو امی میری کی ساری توجہ اور میری بہن کی میری بیٹیوں پہ ہوتی تھی، اور وہاں پہ پھر میری بہن جو ہے، میری چھوٹی بہن، وہ میری بیٹیوں کو خوب پیار بھی کرتی تھی اور سمجھاتی بھی تھی۔ یہی چیز ہے کہ میری بیٹیوں کو نا جوائنٹ فیملی میں رہنے کی وجہ سے صبر کرنا آ گیا ہے۔ اچھا، جوائنٹ فیملی میں رہنے کے نقصانات بھی ہیں، فائدے بھی ہیں۔ اب فائدہ یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ اب میری بیٹیاں ہر ماحول میں ایڈجسٹ بھی کر جاتی ہیں اور صبر بھی کرنے لگ جاتی ہیں، انہیں صبر کرنا بھی آتا ہے اور اچھے برے حالات میں گزارا کرنا بھی آتا ہے۔ اب یہاں پہ جب میں بتاتی تھی نا اپنی بیٹیوں کو کہ یہ چیز نہیں لینی، یہ اب ہمیں نہیں مل سکتی، تو اب یہاں پہ اس کا یہ بھی فائدہ ہوا کہ اب میری بیٹیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جو چیز جس چیز سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے تو اس میں ضرور ہمارے ماں باپ کی کوئی مجبوری ہے اور وہ ہمیں نہیں مل سکتی، اور ہم نے اس میں صبر بھی کرنا ہے اور ہم نے وہ چیز نہیں لینی، اور نہ لے کے انہیں اس چیز کا اتنا پچھتاوا بھی نہیں ہوتا، وہ اس بات کو سمجھ بھی جاتی ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا ہے کہ میرے بچے ضدی بھی نہیں ہیں، بالکل بھی ضد نہیں کرتے، اب وہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کی وجہ سے ہماری ماں پریشان ہو جاتی ہے تو ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ تو یہاں پہ جوائنٹ فیملی میں رہنے کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں۔ نقصانات زیادہ اس صورت میں ہوتے ہیں جب ایک گینگ بنا لیا جاتا ہے گھر میں، جیسے کہ ایک طرف سارے اکٹھے ہو جائیں، ہم سب صحیح ہیں، اور ایک بندے کو، ایک فریق کو بالکل وکٹم بنا کے سائڈ پہ کر دیا جائے، اس کی ہر چیز کو ہم نے پکڑنا ہے اور اس کو ہر جگہ ہم نے غلط ثابت کرنا ہے، اور اس کے بچوں کو بھی ہم نے غلط ثابت کرنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ اس کی ویلیو اس کے شوہر کی نظروں میں کم ہو جائے، اس کا شوہر اس کی طرف توجہ نہ دے، اس کا شوہر اس کو اچھا نہ سمجھے، اور اس کا شوہر ہماری مٹھی میں رہے اور وہ ہمیں صحیح سمجھ کے ہم پہ بھروسہ کرے اور سب کچھ ہمیں ہی دیتا رہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، اور میرے ساتھ تقریباً زیادہ تر یہی ہی ہوا ہے۔ اچھا، دو چیزیں تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں کہ ایک طریقہ تو یہ کہ رات کے وقت اپنے بچوں کے ساتھ لیٹ کے ان کی باتیں سنیں، انہیں سمجھائیں، ان کی بات سمجھیں اور ان پر یقین کریں، تاکہ انہیں اس بات کا یقین ہو کہ ہمارے والدین ہم پر یقین کرتے ہیں اور ہم صحیح ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے میکے والے قریب ہیں تو بچوں کی کوشش کریں کہ اگر آپ کے میکے میں اب تک بھائیوں کی شادیاں نہیں ہوئی تو اپنے بچوں کو کوئی میکے میں رکھنے والی بہن ہے یا ماں ہے تو اپنے نانیال میں انہیں رکھیں۔ تیسرا سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو مصروف رکھنا ہے۔ کیسے مصروف رکھنا ہے؟ آج کل بہت اچھی کلر بک آئی ہوئی ہیں، آپ اپنے بچوں کو رائٹنگ کرنا سکھائیں، بورڈ مارکر دے کے کوشش کریں اپنے روم میں ہی رکھیں، اپنے بچوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں۔ اگر باہر بچے کھیلتے بھی ہیں تو کوشش کریں کہ جس ٹائم بچے آپ کے سامنے کھیل رہے ہیں، باہر ہیں، اکٹھے ہیں، تو اس وقت آپ بھی باہر ہی ان کے سامنے کوئی کام کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مائیں بچوں کو باہر بھیج دیتی ہیں، چھوڑ دیتی ہیں کہ دوسرے کزن کے ساتھ لگے رہو، اور خود اندر لیٹ جاتی ہیں، آرام کرتی ہیں۔ اگر آپ نے آرام بھی کرنا ہے، لیٹنا بھی ہے، تو آپ بچوں کے سامنے باہر ہی لیٹیں، تاکہ ایک تو سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو، آپ دیکھتی رہیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے اور کس کی غلطی ہے، کس کی غلطی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ زیادہ کوشش کریں کہ بچوں کو مصروف رکھیں۔ آج کل زیادہ مائیں جو ہے نا بچوں کو موبائل پہ مصروف رکھتی ہیں، تو جو سب کس سے بڑا نقصان دہ ہے ان کی آئی سائٹ کو ویک کرنے کے لیے اور ان کے چھوٹے سے دماغ کو نا دوسری طرف جیسے ہی وہ مائل ہو جاتا ہے تو بچے پڑھائی کی طرف بالکل بھی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے آپ خود بچوں کے سامنے موبائل نہ چلائیں، بلکہ اس ٹائم میں آپ اپنے بچوں کو رائٹنگ کرنا سکھائیں، انہیں کلرنگ سکھائیں، تاکہ وہ مصروف رہیں۔ اور کوشش کریں کہ اگر بچے سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے نا، بچے آپس میں اکٹھے لڑائی کر لیتے ہیں، تو اس وقت اپنے بچے کو فوراً سے اٹھ کے
स्लैप ना मारें, पाएँ अक्सर ऐसा करती हैं ना कि बच्चे से अनजाने में भी अगर कोई गलती हो गई है तो फ़ौरन से उठ के ना सास-ससुर को या जेठानी देवरानी को खुश करने के लिए अपने बच्चों की पिटाई करना शुरू कर देती हैं। एकदम से उस पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं, तो उससे बच्चे का छोटा-सा दिमाग होता है, छोटी-सी उसकी मासूम से ख्वाब होते हैं, तो बच्चे उससे में ना अक्सर ज़्यादा या तो चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे या फिर डरपोक हो जाते हैं, सहमे-सहमे रहने लग पड़ते हैं। तो अपने बच्चों को ना इस माहौल में जो है ना बिल्कुल भी ना डांटें। अगर उनसे कोई गलती हो भी गई है तो उन्हें प्यार से कहें कि अच्छा कोई बात नहीं, आज हुई है तो आइंदा आपने ऐसा नहीं करना, इसके बाद ऐसा नहीं करना। अक्सर क्या भी होता है ना कि आप बच्चों को नहीं समझ रही होती, अगला बंदा आपको आके, आप कमरे में लेटी हैं, बाहर से आके आपको कह दे आपके बच्चे ने ये काम कर दिया, ये गलती कर दी है, आप फ़ौरन उठ के जाती हैं भाग के, ना बच्चे को नाव देखती हैं ना भाव देखती हैं, और फ़ौरन जाके और बच्चे को एक थप्पड़ लगा दिया, बच्चे को डांटा, उससे चीज़ छीनने लग पड़ी। इससे बच्चे और चिड़चिड़े और ज़िद्दी हो जाते हैं और बिगड़ जाते हैं और आपसे भी नफ़रत करने लगेंगे, अपने वालिदैन से भी नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे में फिर जब बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं तो वो जब हर बात पे रोना धोना शुरू कर देते हैं, और इसमें फिर माँओं की ना ज़हनी हालत भी ख़राब होने लगती है और वो बच्चा अपने वालिद के दिल से भी उतर जाता है। अपने बच्चे की इज़्ज़त आप खुद बनाएँ, जब आप उसे सबके सामने मारेंगी, सबके सामने आप उसकी पिटाई करेंगी ना, तो उससे आप ही का बच्चा बिगड़ेगा भी और उसको इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती में कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा और वो हर जगह शरारतें करता रहेगा। जब आप उसे सबके सामने उसकी हर गलती पर मुस्कुरा देंगी और मुस्कुरा के उसे कहेंगी कि मैं आपसे बात करती हूँ बाद में, अच्छा मेरा बेटा तो ऐसा नहीं है, अच्छा ये अभी ऐसा नहीं करेगा, ये बड़ा अच्छा है। जब आप उसे प्यार से इस तरह करके बात करेंगी, उसके बाद आप उसे अपने कमरे में लाएँ और कमरे में ला के अलग से उसे बताएं कि बेटा आपके ऐसा करने की वजह से मुझे बाहर शर्मिंदगी फ़ील होनी थी, तो मैंने देखा कैसे बात को, मामले को मैंने संभाला है। तो मैं आपको किसी के सामने तो मैं अपने बच्चे की इंसल्ट नहीं कर सकती ना, मैं अपने बेटे की बेइज्जती नहीं कर सकती, तो इस वजह से आप भी इस बात को समझो और आइंदा के बाद बाहर ऐसी हरकत मत करना। इस तरह की बातें जब आप अपने बच्चे से करेंगी ना, अपने छोटे बच्चे से, और उसको खुद इज़्ज़त देंगी, तो उसे इज़्ज़त और बेइज्जती में फ़र्क भी पता चलेगा। अक्सर माएँ बच्चों को मार-मार के बेइज्जती उनकी कर के, जब सास ने कुछ कह दिया या अपना ज़हनी हालत जब ख़राब होती है, तो बच्चों पे गुस्सा निकाल के बच्चे की इज़्ज़त नफ्स को बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं और फिर वो बच्चे किसी भी जगह कुछ भी करते रहते हैं, हर जगह वो शरारतें शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं होती कि किस में इज़्ज़त है और किस में बेइज्जती है। उन्हें सिर्फ़ यही पता होता है कि यहाँ पे अच्छा भी करेंगे तो बेइज्जत होना है, बुरा भी करेंगे तो बेइज्जत होना है, तो क्यों ना यही काम करते रहें, ठीक है? तो इसलिए अपने बच्चों की जॉइंट फैमिली में तरबियत करने के लिए इन चंद पॉइंट्स पर ज़रूर अमल करें। ना बच्चों को डाँटें, ना मारें, उन्हें अलग से समझाएँ, उन्हें मसरूफ़ रखें, उन्हें कलरिंग करना सिखाएँ, ज़्यादातर उन्हें बोर्ड मार कर ला के दें। आजकल तो बड़े ऑप्शन हैं बच्चों को मसरूफ़ रखने के। तो कोशिश करें आपके बच्चे मसरूफ़ रहें, उनके लिए अलग से टॉयज़ बहुत सारे ख़रीदें, उन्हें अच्छे-अच्छे खिलौने ख़रीद के दें, उन्हें मिट्टी के साथ मिट्टी के खिलौने बनाना सिखाएँ। और यकीन करें हमारे दौर में मेरे अब्बू मुझे मिट्टी के खिलौने बना के देते थे खुद, और मैं उनके ऊपर कलर करती थी, वाटर कलर किया करती थी। मुझे आज भी वो ज़माना याद है, मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं भी अपने अब्बू से कहती हूँ कि अब्बू आप और मैं मिलके मिट्टी के बर्तन बनाएँ, तो अब्बू कहते हैं अभी कि नहीं, अभी तो मैं इतना मसरूफ़ हो गया हूँ। तो और जो मेरी है ना भतीजियाँ छोटी-छोटी, तो वो कहती हैं कि पता नहीं दादा अब्बू कब आपको बना के देते थे, हमारे साथ तो नहीं खेलते। तो मैं कहती हूँ उन्हें कि वो दौर था, उस टाइम मेरे अब्बू भी यंग थे, जवान थे, उनका माइंड फ्रेश था। अब वो बुज़ुर्ग हो गए हैं और चिड़चिड़े भी हो गए हैं, ज़िंदगी ने उन्हें थका दिया है, तो अभी वो इन कामों पे इतनी तवज्जो नहीं देते, लेकिन उन्हें वो याद है सब कुछ ना। तो इसलिए अपने बच्चों के साथ जब आप देखें ना कि आपका बच्चा फ्री है और कहीं पे जाके कोई शरारत करने लगे, तो उस वक़्त आप उसे अपने रूम में मसरूफ़ रखें। रूम में मसरूफ़ रखने के लिए ज़रूरी नहीं है आपके पास महँगे-महँगे खिलौने हों, महँगी-महँगी चीज़ें हों, आप उसके साथ खुद गेम्स भी खेल सकती हैं, कलरिंग भी कर सकती हैं, कॉपी पेंसिल पे आप उसके साथ, इस तरह बच्चों की ना हैंड राइटिंग भी अच्छी हो जाती है, बच्चे एंजॉय भी करते हैं, पढ़ना लिखना भी सीख जाते हैं और उनकी ज़हनी हालत भी अच्छी होने लगती है। तो ये थी मेरी छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।